السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس آئی آر کے سلسلے میں تفصیلات۔ کرناٹک میں 30 جون سے حکومت کی طرف سے بی ایل او یعنی افسران گھر گھر پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور ایس آئی آر کا کام شروع کر دیں گے۔ اس سے پہلے اب سے لے کر 30 جون تک چند چیزوں کو تفصیل سے معلوم کر لینا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا نام 2002 کی ووٹر لسٹ میں ہے یا نہیں، اور ہمارے پاس اس وقت ایکٹیو ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے یا نہیں۔ اگر 2002 کی لسٹ میں ہے اور ابھی بھی ہمارے پاس ووٹر آئی ڈی ہے تو جب بی ایل او آئیں گے تو ہماری ڈائریکٹ میپنگ ہو جائے گی، یعنی ہمارا ووٹر آئی ڈی 2002 کے ووٹر لسٹ کے ساتھ لنک کر دیا جائے گا۔ اگر 2002 کی لسٹ میں ہمارا نام نہیں ہے یا اس وقت ہم ووٹر نہیں تھے یا کسی وجہ سے ہم وہ نام نکال کر دکھا نہیں سک رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے پاس ووٹر آئی ڈی ہے، تو 2026 کا ووٹر آئی ڈی ہے، تو ہماری بھی میپنگ ہو جائے گی بی ایل او کے ذریعے سے، لیکن اس کے لیے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کے راستے سے جانا پڑے گا۔ یعنی ماں کا نام، باپ کا نام، دادا کا نام، دادی کا نام، نانا کا نام یا نانی کا نام 2002 کی لسٹ میں اگر دکھا سکے اور اس وقت 2026 کی لسٹ میں ہمارا ووٹر آئی ڈی ہے تو ہماری میپنگ اور لنکنگ ہو جائے گی۔ تیسرا گروپ وہ ہے جن کا نام 2002 کی لسٹ میں تو ہے لیکن اب ان کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو پہلے ووٹر بننا چاہیے۔ ووٹر بننے کے لیے فارم 6 دے کر کے اس کے تفصیلات دے کر کے اور اس کے ڈاکیومنٹ اور ایک فوٹو سبمٹ کر کے ووٹر بننے کا پروسیس شروع کر دینا چاہیے۔ پھر 2002 کی لسٹ میں نانا نانی، دادا دادی، امی ابا کے نام کے ذریعے سے ہم اس میپنگ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ انیمریشن فارم فل کرنا چاہیے۔ چوتھا وہ ہے جن کے پاس نہ 2002 میں کوئی ووٹر آئی ڈی کی لسٹ میں نام ہے نہ اس وقت کوئی ہے، تو ان کو دو کام کرنا چاہیے۔ انیمریشن فارم بھرنا چاہیے، فارم 6 لے کر کے ووٹر بننا چاہیے اور ایک ڈاکیومنٹ سبمٹ کرنا چاہیے اور ایک فوٹو سبمٹ کرنا چاہیے۔ باقی چند ڈاکیومنٹس ریڈی رکھنا چاہیے جس میں ڈیٹ آف برتھ موجود ہے۔ کیا ڈاکیومنٹس ریڈی رکھنا چاہیے؟ حکومت کی طرف سے 11 ڈاکیومنٹس جو ہے بی ایل او دیکھیں گے اور قبول کریں گے، لیکن اس میں سے یہ جو گرین میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے یہ 5 ڈاکیومنٹس تقریباً عام لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، تو اس کی طرف ذرا متوجہ ہوں۔ پہلا برتھ سرٹیفکیٹ، جہاں پیدا ہوئے ہیں اس ہاسپٹل کے ذریعے سے حکومت کے کمپیٹنٹ اتھارٹی کے پاس ڈیٹیلز جاتے ہیں۔ برتھ سرٹیفکیٹ ہے تو اس کو پیش کریں، نہیں ہے تو نکال سکتے ہیں۔ پاسپورٹ، اس میں ڈیٹ آف برتھ بھی رہتا ہے اور پلیس کا بھی پروف یعنی ریزیڈنس کا بھی پروف رہتا ہے۔ میٹریکولیشن یعنی ایس ایس ایل سی کا مارکس کارڈ اور اس کے اوپر کے مارکس کارڈ، ڈگری کر کے ہیں، پی یو سی کر کے ہیں تو بورڈز کی طرف سے، یونیورسٹی کی طرف سے جو مارکس کارڈ آتا ہے وہ، اور اسی طرح پرماننٹ ریسیڈنس سرٹیفکیٹ یعنی جہاں ہے وہ حکومت کی طرف سے تمہارے ریسیڈنٹ کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح کیسٹ سرٹیفکیٹ او بی سی، ایس سی، ایس ٹی یہ بھی قبول کیا جائے گا۔ یہ 5 کے علاوہ اور 11 ڈاکیومنٹس بھی ہیں جو یہاں تفصیلات دیے گئے ہیں، اس کو بھی پیش کریں گے تو بی ایل او ڈاکیومنٹس ایکسپٹ کر لیں گے اور آپ کا انیومریشن تفصیلات پورے ہو جائیں گے۔ ابھی کیا ڈاکیومنٹس دینا چاہیے؟ یہ ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے مختلف ہے۔ اگر 1 جولائی 1980 پر 7 سے پہلے
پیدا ہوئے ہیں اور آپ 2002 کی لسٹ میں اپنا نام پروو نہیں کر سک رہے ہیں، تو ایک ڈاکیومنٹ، سیلف ڈاکیومنٹ، جو اوپر بتایا گیا 11 میں سے کسی ایک ڈاکیومنٹ کو دینے سے ہمارا انیومریشن اور میپنگ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح 1 جولائی 1980 پر 7 سے 2 دسمبر 2004 تک جو حضرات پیدا ہوئے ہیں ان کو اپنا ایک سیلف ڈاکیومنٹ بھی دینا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والد کا یا والدہ کا، ماں کا یا باپ کا، کسی نہ کسی کا ایک ڈاکیومنٹ دینا پڑے گا۔ 2 دسمبر 2004 کے بعد جو پیدا ہوئے ہیں ان کو اپنا خود کا سیلف کا بھی دینا پڑے گا، باپ کا بھی دینا پڑے گا، ماں کا بھی دینا پڑے گا۔ یہ ڈاکیومنٹس تیار کر کے رکھنا بی ایل او کے آنے سے پہلے۔ اور کچھ ایپس اور ویب سائٹس ہیں جہاں پر جانے سے ہم ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ہے ووٹر سروسز ECI، وہاں جا کر کے voters.eci.gov.in اس میں سرچ کریں گے تو تفصیلات مل جائیں گے۔ اسی طرح CO کرناٹکا کی ویب سائٹ میں جا کر سرچ کریں گے تو اس میں بھی مل جائیں گے، سیوا سندھو پورٹل میں بھی، اور ناڈا کچیری پورٹل میں یہ چیزیں دیکھ کر کے ہم جو ہے ڈاکیومنٹس بنا سکتے ہیں۔ شہری علاقوں کے لیے ناڈا کچیری اور سیوا کندرا موجود ہے، وہاں پر اپنے ڈاکیومنٹس بنا سکتے ہیں۔ اور رورل علاقوں کے لیے گرام پنچایت میں گرام 1 سینٹرز ہیں، تقریباً کرناٹک میں 6000 اس طرح گرام پنچایت اور گرام 1 سینٹرز ہیں، وہاں جا کر کے اس کو بنا سکتے ہیں۔ انیومریشن فارم فل کرنے کے تعلق سے جب بی ایل او آئیں گے تو انیومریشن فارمز لے کر کے آئیں گے، تو اس انیومریشن فارم کو صحیح طریقے سے فل کرنا۔ اوپر کا جو کالم ہے وہ پری فلڈ آئے گا، یعنی بھرا ہوا آلریڈی رہے گا، لیکن نیچے جو 2 کالمز ہیں، یہ نمبر 1 کا جو کالم ہے یہ 2002 کی لسٹ میں اگر ہمارا نام ہے تو اس وقت جو تفصیلات ہیں بالکل اسی طرح بھرنا چاہیے۔ اور یہ نمبر 2 کا جو کالم ہے اس میں 2002 میں ہمارا نام تو نہیں ہے، لیکن والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی کے ذریعے سے ہماری میپنگ ہو گئی ہے، تو نمبر 2 کا کالم فل کریں گے اور اس میں تفصیلات ان ریلیٹیو کا، اس رشتہ دار کا دیں گے جن کے ذریعے سے ہماری میپنگ ہوئی ہے۔ اور نیچے کا جو آل کا کالم ہے جو آرنج کلر میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس کو تو ہر ایک کو بھرنا ہے اور وہ موجودہ تفصیلات کو بھرنا ہے۔ یہ انیومریشن فارم فل کرنے کے بعد 2 کاپیز بنانا اور سائن کرنا، ایک کاپی بی ایل او لے کر کے جائیں گے، ان کا سگنیچر کر کے ہم کو ایکنالجمنٹ پر دیں گے، اور ہمارا سگنیچر کر کے وہ تفصیلات کو کمپیوٹر میں اپلوڈ کرنے کے لیے لے کر جائیں گے۔ اس کے علاوہ جن حضرات کو نیا ووٹر آئی ڈی بنانا ہے اور جو حضرات محلہ شفٹ کر چکے ہیں، ایڈریس بدل چکا ہے، ان کو ایک ڈکلیریشن فارم دینا ہے جس کے تفصیلات اس سلائیڈ میں دکھائے گئے ہیں۔ کس طرح ہم اپنا نام 2002 کی لسٹ میں سے نکالیں، وہ CEO کرناٹکا کے ویب سائٹ میں جا کر کے اگر ہم مینو بار کو ہٹ کریں گے تو پھر اس میں الیکٹرال لسٹ 2002 آئے گا، اور وہاں پر سرچ یور نیم ڈالیں گے تو اس طرح ڈیٹیلز آ جائیں گے۔ اس کو اگر ہم لکھیں گے تو ہمارے نام کے ذریعے سے ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر ووٹر آئی ڈی مل جاتا ہے تو ووٹر آئی ڈی کے ذریعے سے بھی، پرانا 2002 کا ووٹر آئی ڈی مل جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ ووٹر آئی ڈی کے نیچے کانسٹیٹوئنسی کا، MLA کانسٹیٹوئنسی کا بھی نمبر رہتا ہے اور پارٹ نمبر بھی رہتا ہے، اور اسی طرح جو ہے سیریل نمبر بھی رہتا ہے۔ ان تفصیلات کو بی ایل او کے آنے سے پہلے اگر نکال کر کے ہم رکھ لیں تو اس کو ہم ان کے سامنے پریزنٹ کر دیں گے تو ہماری میپنگ آسانی سے ہو جائے گی۔ مسجدوں میں جا کر کے 3 کام کرنا ہے۔ ایک، بی ایل او سے
ربط رکھنے کے لیے ایک جماعت بنانا، ایک ٹیم بنانا جو بی ایل او سے ربط رکھ سکیں اور اس کام میں ان کی مدد کر سکیں۔ بی ایل اے یعنی جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ سیاسی پارٹیوں کے ذریعے سے آتے ہیں، ان سے بھی ربط رکھیں گے تو اس کام میں معاونت کریں گے۔ دوسرا، ڈاکیومنٹس بنانے کے لیے ایک ٹیم بنانا، وہ گھر گھر جا کر لوگوں سے معلوم کر کے ڈاکیومنٹس بنانے میں ان کی مدد کرنا۔ اور تیسرا، ہر گھر پہنچ کر کے انیومریشن فارم کی ایک نقل، ایک کاپی بی ایل او جب لائیں گے تو اس طرح ہوگا، وہ لے جا کر کے دکھانا اور دکھا کر کے لوگوں کو اس کی اہمیت سمجھا کر کے اس کے لیے تیار ہو کر رہنے کی طرف آمادہ کرنا۔ یہ تفصیلات ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ آنے والے مرحلے میں آسانیاں مقدر فرمائے۔